الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی واجب الاحترام ذی قدر بزرگوں بھائیوں عزیزوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم۔ دعا اور التجا ہے بارگاہ الہی کے اندر اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی تمام تر برکتوں رحمتوں اور سعادتوں کے ساتھ رواں دواں ہے، اور ہم رمضان کی ان مبارک ساعتوں میں سانس لے رہے ہیں۔ اس خوشگوار موسم میں، اس خوشگوار ماحول میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں۔ دوستو دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ اس رمضان المبارک کی تمام تر رحمتیں، سعادتیں، مغفرتیں اور عطیات ہمیں نصیب فرمائے۔ یہ وہ مہینہ ہے
کہ جس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اوپر خاص عنایات فرماتے ہیں، خاص نوازشات کا مہینہ ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان آپ سنیں اور اس کو سمجھے تو آپ کو اس مہینے کی عظمت اور اس روزے کی عظمت کا پتہ چلے گا کہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، نبی کریم اللہ سے نقل کرتے ہیں، الفاظ کیا ہیں؟ کل عمل ابن آدم، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف۔ اللہ رب العالمین اس مہینے میں ابن آدم کا ہر عمل ایک نیکی 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں۔ ہری پور والوں کبھی ایسی تجارت نہیں دیکھی ہوگی کہ جہاں ایک کے بدلے 700 گنا زیادہ ملتا ہو۔ یہ عطیات، یہ نوازشات، یہ بچت اور یہ منافع صرف میرے مالک کی طرف سے اسی مہینے میں ہوتا ہے۔ 700 گنا تک ہر ابن آدم کا عمل اس میں کیا کر دیا جاتا ہے؟ بڑھا دیا جاتا ہے۔ لیکن لفظ کیا ہے؟ إِلَّا الصَّوْمُ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ۔ روزے دارو، خدا را ان جملوں کو سنیے اور اپنے روزے سے لطف اٹھائیے، لذت پائیے۔ اس بھوک اور پیاس کی بھی لذت محسوس ہونے لگے گی جب اس ارشاد مصطفیٰ کو سنو گے۔ فرمایا إِلَّا الصَّوْمُ، اللہ فرماتے ہیں سارے اعمال 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیتا ہوں، مگر روزہ نہیں۔ باقی اعمال روزے میں بڑھا دیتا ہوں، ایک کے بدلے 700، مگر روزہ ایک کے بدلے 10 گنا، 100 گنا، 700 گنا نہیں بڑھتا۔ پھر اس کا معاملہ کچھ الگ ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا إِلَّا الصَّوْمُ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، پس بے شک روزہ وہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اللہ اکبر۔ إِلَّا الصَّوْمُ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے ہے۔ روزے دارو، آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ جملہ سمجھ میں نہیں آیا، ہم تو یہ سمجھتے رہے ہیں کہ عبادتیں ساری کی ساری کس کے لیے ہیں؟ نماز بھی اللہ کے لیے، روزہ بھی اللہ کے لیے، حج بھی، زکوٰۃ، قربانی، نفل، یہ ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو پھر ایک روزے کو خاص کر کے کیوں فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے؟ سوال درست ہے، جواب سمجھیے۔ علماء نے اس کے اپنے اپنے انداز میں جواب دیے ہیں سوال کے سمجھانے کے لیے۔ فرمایا روزے کو خاص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ باقی عبادتوں میں ریاکاری داخل ہو سکتی ہے، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے اس میں ریاکاری نہیں ہو سکتی۔
ایک۔ نمبر دو، باقی تمام عبادتیں وہ ظاہری ہے، کیا ہے؟ ظاہری ہے، دکھائی دینے والی ہیں۔ کیا؟ دکھائی دینے والی ہیں۔ پتہ چلتا ہے نماز پڑھ رہا ہے، فرشتے نے لکھ دیا۔ پتہ چل رہا ہے صدقہ دے رہا ہے، فرشتے نے لکھ لیا ہے۔ لیکن روزہ نظر آنے والی چیز نہیں ہے۔ جب یہ فرشتوں کو بھی نظر نہیں آتی تو باقی انسانوں کو کیسے نظر آئے گی؟ جب مخلوق کو نظر نہیں آتی تو یہ مخلوق کے لیے ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ کس کے لیے ہو سکتا ہے؟ روزہ ہو سکتا ہے تو کس کے لیے؟ اللہ ہی سکتا ہے، اس لیے کہ مخلوق کو نظر ہی نہیں آتا۔ اچھا، اور سند المحدثین شیخ الحدیث حضرت مولانا قاضی شمس الدین رحمہ اللہ اپنی کتاب الہام الباری لحل مشکلات البخاری کتاب لکھی ہے، بخاری شریف کی جتنی مشکل احادیث ہیں ان کو بڑے عام لفظوں میں حل کیا ہے، بڑا علمی مواد ہے۔ تو کیا کہتے ہیں وہ؟ فرماتے ہیں اس حدیث کے ذیل میں کہ اس لیے اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے۔ عبادتیں تو ساری اللہ کے لیے، لیکن روزے کو خاص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی امتوں میں باقی عبادتیں ہوتی رہی ہیں، نماز پہلی امتوں میں، روزہ بھی پہلی امتوں میں رہا، زکوٰۃ بھی، باقی عبادتیں بھی ہوتی رہی ہیں، لیکن باقی تمام عبادتوں میں شرک ہوتا رہا ہے۔ ایک روزہ ہے جس میں نہ پہلے کبھی شرک ہوا ہے نہ اب کبھی شرک ہو سکتا ہے۔ یہ پہلے بھی روزہ رکھا گیا تو خالص کس کے لیے رکھا گیا؟ اللہ کے لیے، اور اب بھی رکھا جاتا ہے تو اللہ ہی کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اس میں دکھلاوا نہیں، ریاکاری نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ریاکاری کس کو کہتے ہیں؟ کچھ کرو گے تو اگلا دیکھے گا نا۔ دکھلاوا کچھ کرنے میں ہوتا ہے، کچھ نہ کرنے میں تو دکھلاوا۔ جب اس میں دکھلاوا نہیں ہو سکتا، یہ وہ عبادت ہے جو ریاکاری سے پاک ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ فرماتے ہیں روزے لیے ہے۔ اور روزے داروں ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں، پھر حالت روزہ میں سبحان اللہ تو کہو گے نا۔ وہ دوسرا جملہ کیا ہے؟ پہلا یہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، اللہ فرماتے ہیں، اور اس لی کا ایک دوسرا معنی ہے، اس میں اپنائیت اور محبت کی انتہا دیکھیے۔ فرمایا روزہ میرا ہے۔ کوئی فرق سمجھ میں آیا؟ پہلے میں نے معنی کیا روزہ میرے لیے ہے، اور دوسرا معنی ہے روزہ میرا ہے اور اس کا بدلہ میں دوں گا۔ کیا معنی ہے میرے دوستو؟ یہ اپنائیت کی انتہا ہے کہ صبح سے شام تک بھوکا تو روزے دار رہا ہے، عمل تو بندے کا ہے، لیکن قبولیت کے اتنے اعلیٰ درجے پہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں تیرا عمل میرا ہے۔ کوئی بندہ آپ سے دوستی میں آ کے سر اتنا ہی جملہ کہہ دے، یہ آپ کی خوشی، یہ میری خوشی ہے، اس جملے ہی سے بندہ باغ باغ ہو جاتا ہے کہ یار بہت بڑی بات کر گیا اگلا۔ تو اللہ نے اتنی بڑی بات فرمائی کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرا ہے، اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔
اور حدیث کا یہ جملہ سنتے جائیے اور روزے کی لذت اور مٹھاس محسوس کیجئے۔ فرمایا روزہ میرا ہے، روزہ میرے لیے، اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ نمازوں کا، صدقات کا، قربانیوں کا بدلہ بھی تو کون دے گا؟ بولو اللہ دے گا۔ تو پھر روزے کو کیوں خاص کیا کہ اس کا بدلہ میں دوں گا؟ اعمال تو سارے ہی اللہ اس کے بدلے دیں گے۔ جواب سنیے کہ باقی اعمال کا جتنا ثواب ہے اس کی مقدار معلوم ہے۔ کیا ہے؟ مقدار معلوم ہے۔ اس عمل کا بدلہ اتنا ہے، اتنا ہے، تو وہ فرشتوں واسطے سے دیا جائے گا۔ فلاں بندے کو اتنا دے دو، فلاں کو اتنا دے دو۔ لیکن جب باری روزے کی آئے گی، اللہ فرشتوں کو ہٹا کے فرمائیں گے اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ روزے کا بدلہ اللہ فرمائیں گے میں خود دوں گا۔ اور ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ اللہ اس لیے دیں گے کہ باقی اعمال لکھنے میں آتے ہیں، کیا نظر آتے ہیں تو لکھے گئے ہیں، لیکن روزہ اللہ اور بندے کے درمیان راز ہے، اس کے اوپر مخلوق میں کوئی مطلع۔ یہ بھی آپ کو ایک عجیب نکتہ بتا دوں کہ روزہ اور آپ کے رب کے درمیان کیا ہے؟ راز ہے۔ سر بین العبد و ربہ، بندے اور اس کے رب کے درمیان راز ہے۔ جب راز ہے تو اللہ فرماتے ہیں پھر راز میں کسی اور کو شامل کیوں کیا جائے، پھر اس راز کا بدلہ بھی میں خود دوں گا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اور ہری پور والو ایک جملہ مزید کہتا ہوں، الصوم لی وانا اجزا بہ۔ چونکہ حدیث کے اوپر اعراب تو نہیں لگے ہوتے نا زبر زیر، تو اس کو دو طرح پڑھا گیا ہے۔ پہلا لفظ اجزی بھی، اس کا بدلہ میں دوں گا، اور دوسرا الصوم لی وانا اجزا بہ۔ ہری پور والو جواب کا طلبگار رہوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں روزہ میرا ہے، روزہ میرے لیے ہے، اور اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ پہلے میں مانا تھا بدلہ میں دوں گا، اب مانا ہے کہ اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ تو اس سے بڑھ کر انعام آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ باقی اعمال کے بدلے آپ کو کچھ اور ملے گا، لیکن روزے کے بدلے میں اللہ ملے گا۔ اللہ فرماتے ہیں روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ تو اور کیا چاہتے ہو جب تمہیں اللہ مل جائے؟ الصوم لی وانا اجزا بہ، روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ لیکن یقین کیجئے، روزے کو روزہ بنائیے، روزے کو کسی پہ احسان نہ بنائیے کہ روزہ آپ نے رکھا اور گھر والوں پہ آفت ہو۔ جی ہمارے ہاں ایک بندہ تھا، اس کی بیوی آ کے کہنے لگی کہ اس کو سمجھا دیا کریں، آپ درسوں میں بھی بیٹھتا ہے اور بیانات میں بھی بیٹھتا ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں عصر کے بعد مغرب تک اس کی حالت ایسے ہوتی ہے کہ گھر میں یہ مرغی کو بھی گولی مارتا ہے۔ کوئی چیز چلتے ہوئے پاؤں کی آواز اور آہٹ بھی آئے تو بس یہ بندے کو مارنے کے چکر میں رہتا ہے، اتنا یہ بگڑا ہوتا ہے۔ میں نے کہا بھائی روزہ آپ نے اپنے لیے رکھا ہے، آپ کا اور اللہ کا راز ہے، اس سے آپ لوگوں کو کیوں تکلیف میں ڈالتے ہو؟ کسی کو کیوں بتلانا چاہتے ہو کہ بھائی میں نے روزہ رکھا ہوا اس لیے میرا موڈ ٹھیک نہیں ہے آج؟ ایک شخص کہنے لگا مجھے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ رمضان میں تو شیاطین جکڑے جاتے ہیں، لیکن جو ہی روزہ شروع ہوتا ہے پہلے روزے ہی منڈی میں ایک دوسرے کو مولیاں اور ٹھپر بھی مارے جاتے ہیں۔
لڑائی ہو رہی ہے، لڑ رہے ہیں، فلاں جگہ بازار میں لڑ رہے ہیں، گاڑی والے اتر کے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا میرا دوست شیطان تو جکڑے جاتے ہیں، لیکن شیطان نے 11 مہینے جو محنت کی ہوتی ہے وہ کہاں جائے گی؟ اور نمبر 2، یہ روزہ جو اس نے رکھا ہے در حقیقت سر اس نے بھوکا رہنا ہے، اس کو روزے کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے۔ اگر اس کو روزے کی حقیقت کا پتہ ہوتا تو اس کی یہ کیفیت نہ ہوتی۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ او انسان، تیرا روزے اور غیر روزے کے دن میں فرق ہونا چاہیے، تیرے اندر بردباری، وقار، سکینہ، اطمینان ہونا چاہیے، اور جس بندے کا معاملہ اس کے برعکس ہو جائے وہ کیا کہتا پھرے گا کہ میں نے روزہ رکھا ہے؟ سنیے، اپنی حالت بدلیے۔ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، روزے دار کے لیے دوہری خوشی ہے، کیا؟ ڈبل خوشی ہے۔ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ فرحت عند فطرہ، پہلی خوشی جب شام کو یہ دسترخوان پہ بیٹھتا ہے، سارا دن بھوکا و پیاسا گزارنے کے بعد اللہ اکبر کی صدا آتی ہے، یہ روزہ افطار کرتا ہے، اس وقت اللہ اس کے دل میں ایک خوشی ڈالتے ہیں۔ یقین کیجئے خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ بڑا اطمینان ہوتا ہے، اللہ شکر ہے آج کا روزہ مکمل کر لیا، ہر نعمت سامنے پڑی ہوتی ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں غریب کا دسترخوان بھی بادشاہوں کی طرح سج جاتا ہے، نوازشات ہیں اللہ کی، بڑی مہربانیاں ہوتی ہیں، رزق اللہ کشادہ کر دیتے ہیں۔ تو فرحت عند فطرہ، پہلی خوشی افطار کے وقت، اور دوسری خوشی دنیا میں نہیں، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، دوسری خوشی رب سے ملاقات کے وقت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوتا ہے روزہ سبب ہے رب کی ملاقات کا۔ دوسری بات کہ روزہ آپ کو رب سے ملاقات کے وقت شرمندہ نہیں رکھے گا، خوش رکھے گا۔ فرحت عند لقاء ربہ، رب کی ملاقات کے وقت خوشی ہوگی۔ اور ہری پور والوں یہ بھی یاد رکھیے، روزے کے 3 درجے ہیں، کتنے؟ اور روزہ رکھنے والے عموماً 3 درجوں میں ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لینا کون سے درجے میں آ رہے ہیں۔ پہلا درجہ نمبر 1، صوم العموم وصوم الخصوص وصوم خصوص الخصوص، عام لوگوں کا روزہ، خاص لوگوں کا روزہ، اور نمبر 3 خاص الخاص لوگوں کا روزہ۔ کوئی معلومات ہونی چاہیے نا۔ عام کا روزہ کیا ہے؟ فصوم العموم هو کف البطن والفرج عن قضاء الشہوت، عام لوگوں کا، عام کا روزہ، عام بندے کا روزہ کیا ہے؟ بس صرف بھوکا رکھنا ہے، روکنا ہے اپنے آپ کو، پیٹ کو کھانے سے روکنا ہے، اور شرمگاہ کو خواہش سے روکنا ہے، اور اپنی شہوت پوری کرنے سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ یہ عام لوگوں کا روزہ ہے، بس صرف کھایا نہیں، پیا نہیں، شہوات سے اپنے آپ کو روکا۔ اور ایک ہے وَأَمَّا صَوْمُ الْخُصُوص، کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں اللہ کے، یا خاص سے مراد وہ نہیں جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں، اللہ کے خاص، کچھ خاص بندے ہوتے ہیں،
ان کا روزہ کیا ہے؟ فَهُوَ كَفُّ النَّظْرِ وَاللِّسَانِ وَالْيَدِ وَالرِّجْلِ وَالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَسَائِرِ الْجَوَارِحِ عَنِ الْآثَامِ۔ خاص لوگوں کا روزہ سنیے، وہ ہے روکنا، النظر، کف النظر، نظر کا روکنا ہے، جدھر اللہ نے منع کیا ہے ادھر سے نگاہوں کو بھی روکا۔ صرف منہ میں لقمہ ڈالنے ہی سے نہیں روکا، بلکہ اپنی نظر کو بھی روکا، واللسان، اور جن باتوں سے اللہ نے روکا ہے زبان پہ وہ بات بھی آنے نہیں دیتا، زبان کو لغویات سے روکا، والید، اور ہاتھ کو بھی حرام کاریوں سے روکا۔ یہ نہیں ہے روزہ ہے اور ساتھ فراڈ بھی کر رہا ہے، روزہ بھی اور ساتھ ملاوٹ بھی کر رہا ہے، روزے کی حالت میں بھی لگا ہوا ہے، روزہ بھی ہے چوری بھی کر رہا ہے، نہیں ہے روزہ بھی ہے کسی کا حق بھی لے جا رہا ہے، نہیں، ہاتھ کو بھی روکنا ہے، والرجل، پاؤں کو بھی، یعنی تیرے پاؤں اگر اٹھیں، تیرا قدم اٹھے تو رب کی رضا کے لیے اٹھے، اللہ کی بغاوت میں قدم اٹھنے سے رکیں، والسمع والبصر، کان اللہ کی ناپسندیدہ آواز سننے سے رک جائیں، اور آنکھ اللہ کی ناپسندیدہ چیز دیکھنے سے رک جائے، اور باقی آرام، باقی تمام اعضاء گناہوں سے رک جائیں۔ یہ خاص لوگوں کا روزہ ہے، اور کچھ خاص الخاص ہوتے ہیں، خاص سے بھی ذرا اوپر ہوتے ہیں، ہماری بولی میں سے کیا کہتے ہیں؟ خاص الخاص۔ یہ خاص الخاص کا روزہ کیا ہے؟ پہلی ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن جو خاص الخاص ہیں ان کا روزہ ہے، اما صوم خصوص الخصوص فهو صوم القلب عن الہمم، ہمم الدنیت والافکار المبعدت عن اللہ تعالی، وکفہ عما سوى اللہ تعالی بالکلیہ۔ خاص الخاص کا روزہ ہے کہ وہ دل کو بھی روکتا ہے، جس کو اس کے دل کا بھی روزہ ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ کیسے دل کا روزہ؟ عن الہمم الدنیہ، غلط سوچوں سے، دل غلط باتوں میں مشغول ہونے نہیں دیتا، اسے روکتا ہے، غلط خیالات بھی آنے نہیں دیتا، والافکار المبعدت عن اللہ تعالی، دل کو ایسی افکار سے بھی روکتا ہے، ایسی سوچوں سے جو سوچ تجھے اللہ کے سے دور کر دیتی ہے، بلکہ یوں کہوں کہ اللہ کے سوا باقی ہر چیز سے دل روک کے وہ دل اللہ کے ساتھ لگا دیتے ہیں۔ یہ خاص الخاص لوگوں کا روزہ ہوتا ہے۔ اب اس میں اپنا اپنا درجہ ہر بندہ ڈھونڈتا رہے کہ میں کون سے درجے میں آ رہا ہوں، کہیں ایسا بھی نہ ہو کہ وہ عام والے روزے سے بھی باہر چلے جائیں، روزہ ہو ہی نہ سرے سے، شام تک صرف بھوک اور پیاس ہی برداشت کرتا رہے، ملے کچھ بھی نہیں۔ اللہ، اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ عجیب جملہ لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں روزہ کیا ہے؟ هو اللجام المتقین وجنت المحاربین وریاضت الابرار والمقربین وهو لرب العالمین من بین سائر الاعمال فإن الصائم لا يفعل شيئا وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده فهو ترك محبوبات النفس
وتلذذاتها ایثارا لمحبت اللہ ومرضاته وهو سر بین العبد وربه لا يطلع علیہ سواہ والعباد قد يطلعون منہ على ترک المفترات الظاہرات واما کونہ ترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجل معبودہ فہو امر لا یطلع علیہ بشر وتلک حقیقت الصوم. کہتے ہیں روزہ لجام المتقین، یہ تو پرہیزگاروں کا لگام ہے. اللہ عجیب لفظ استعمال کیا. یہ تو پرہیزگاروں کا کیا ہے؟ جس طرح گھوڑے کو قابو کرنے کے لیے کیا ڈالی جاتی ہے؟ لگام ڈالی جاتی ہے. جب اس کی سپیڈ بہت تیز ہو تو اسے کیا کیا جاتا ہے؟ لگام کھینچ کے روکا جاتا ہے. تو مقربین اپنے نفس کو لگام ڈالتے ہیں، قابو کرتے ہیں روزے کے ذریعے. متقین کا لگام ہے وَجُنَّةُ الْمُحَارِبِينَ، اور نفس شیطان خواہش سے لڑنے والوں کے لیے روزہ ڈھال ہے. متقین کے لیے لگام ہے اور شیطان نفس خواہش سے لڑنے والوں کے لیے ڈھال ہے. جہنم سے بچنے کے لیے ڈال ہے. وَرِعَازَةُ الْأَبْرَارِ وَالْمُقَرَّبِينَ، جو نیک ہیں اور اللہ کے مقرب بندے ہیں ان کی ریاضت ہے، مشق ہے. وہ روزے کے باغ میں گھومتے رہتے ہیں. وَهُوَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، صرف روزہ ہے جو رب العالمین ہی کے لیے ہو سکتا ہے. اور فرمایا روزہ دار جو ہے وہ اپنی محبوب چیزیں چھوڑ دیتا ہے جو محبوب ہوتی ہیں، لذت والی چیزیں چھوڑ دیتا ہے، ساری محبوبات قربان کر دیتا ہے. ایثارا لمحبت اللہ، ساری محبوب چیزیں رب کی محبت کو پانے کے لیے قربان کر دیتا ہے. تو پھر ملتا کیا ہے؟ جب آپ نے محبوب چیزوں کو قربان کر دیا اس محبوب کو پانے کے لیے، تو اس محبوب نے کہہ دیا ہے کہ پھر روزہ اس کا بدلہ بھی میں خود ہوں. مجھے پانے کے لیے محبوب چیزیں چھوڑی ہیں نا، اللہ کی محبت پانے کے لیے. اللہ فرماتے ہیں میں تیرا ہو گیا ہوں. آپ نے کبھی اس جملے پر غور کیا ہے حدیث کے؟ میں تو بڑا حیران رہ جاتا ہوں کہ روزہ اتنی اہمیت کا حامل، لیکن اس امت کا المیہ بتانے لگا ہوں، جو درد اور دکھ سے بتانے لگا ہوں وہ کیا ہے کہ یہاں جس چیز کی اہمیت اللہ نے بیان کی ہوتی ہے اس کی اہمیت تو کوئی بتاتا نہیں ہے. اور 15 شعبان کا روزہ رپھڑ لگا ہوا ہے، فون آ رہے ہیں، میسج آ رہے ہیں، جی کوئی کہتا ہے پوری زندگی کے روزے سے افضل ہے، کوئی کہہ رہا ہے سال کے روزے سے افضل ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کہتا ہے اس رات میں سارا کچھ بخش دیا جاتا ہے. اس رات کو لیلۃ القدر کی رات سے بڑھا دیا اور اس روزے کو رمضان کے روزے سے بھی بڑھا دیا ہے. یہ صرف اور صرف یہ تخریب کاری جو کی گئی ہے اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ نہ لیلۃ القدر کی اہمیت رہے اور نہ صوم رمضان کی اہمیت رہے. کوئی روز اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 15ویں شعبان کا خاص کر کے یا اس کی رات کے لیے عبادت مشروع نہیں فرمائی ہے. آپ معمول کے مطابق عبادت کرتے تھے. ادھر معاملہ کیا ہے؟ پورا شہر اٹھا ہوا ہے، جاگ رہا ہے، اور رمضان کی راتوں میں اللہ ہر رات جہنم سے خلاصی ہے.
ہر رات ان آیات ہیں، سویا ہوا ہے، کوئی رات فیس بک میں گزار رہا ہے، انٹرنیٹ پہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔ دوستو آئیے اس روزے کی عظمت بتانے لگا ہوں۔ فرمایا اللہ کے محبوب نے لخلوف فم الصائم، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ روزے دار سن لیجئے کہ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں روزے دار کی منہ کی بو، کیا؟ میں نے لفظ بو استعمال کیے، ورنہ عام کہا اس کو بدبو جاتا ہے، لیکن بدبو نہیں کہا، ایک وجہ بتاؤں گا اس لیے نہیں کہا۔ روزے دار نے روزہ رکھا، ظہر کے بعد عصر کے قریب یہاں تک کا جو وقت ہوتا ہے معدہ خالی ہو جاتا ہے، منہ سے بو آنے لگتی ہے، اتنی سخت ہوتی ہے کہ کئی ہوشیار اور عقل مند بندے روزے میں جب گفتگو کرتے ہیں تو منہ دور رکھ کے بات کرتے ہیں، کسی سے، کسی کے قریب کر کے منہ کر کے بات نہیں کرتے، کیونکہ بو جاتی ہے، اگلا تنگ نہ ہو۔ ایسا ہی ہے، پریشان نہ ہو، معدہ خالی ہوتا ہے، بو آتی ہے۔ روزے کی عظمت سن لیجئے، پھر کیا دینا ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ خلوف فم الصائم، روزے دار کی منہ کی بو اطیب عند اللہ من ریح المسک، اللہ کے ہاں کستوری سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تشبیہ کستوری سے کیوں دی ہے؟ اس لیے کہ یہ بو جو آئی ہے یہ آپ کی غفلت کی وجہ سے نہیں، یہ آپ کے اللہ کے لیے بھوکا رہنے کی وجہ سے آئی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب میری وجہ سے میری رضا کے لیے آئی ہے تو پھر اس کی قدر میرے ہاں کستوری سے بھی زیادہ ہے۔ لوگوں کو بری لگے گی لیکن اللہ کے ہاں اطیب من ریح المسک۔ تو پھر میرے اس جملے پہ آپ غور کیجئے تو آپ کو مزہ بھی آئے گا کہ جب روزے دار کے منہ کی بو، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو کستوری سے زیادہ محبوب ہے، تو ہری پور والوں روزے دار کے روزے کی حالت میں منہ سے نکلنے والا قرآن کتنا محبوب ہوگا۔ روزے کی حالت میں روزے دار کے منہ سے سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم درود پاک کی صدائیں، الفاظ یہ اللہ کو کتنے محبوب ہوں گے۔ اور ایک تیسرا جملہ کہنے لگا ہوں، جب روزے دار کے منہ کی بو کستوری سے زیادہ محبوب ہے تو عبادت نکلنے والی منہ سے کتنی محبوب ہوگی، اور جب کستوری سے زیادہ محبوب بو ہے روزے کے منہ تو یہ روزے دار خود اللہ کو کتنا محبوب ہوگا، یہ روزے دار اللہ کو کتنا محبوب اور پیارا ہوگا، کتنی محبت سے اللہ اس کو دیکھتے ہوں گے۔ اور پھر جب یہ روزے کی حالت میں رو بھی رہا ہو، آنکھوں سے آنسو بھی بہا رہا ہو، سحری میں اٹھ کے اپنے مالک سے زاری بھی کرتا ہو، ایک سفید ریش، لڑکھڑاتا ہوا بدن، کمزور ہڈیاں، سفید بالوں کے ساتھ اللہ کے سامنے روتا ہو، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، امت کے لیے دعا مانگتا ہو، وہ رائیگاں جائیں گی؟ ہرگز نہیں۔ اور ایک نوجوان بھرپور جوانی میں، کڑیل جوانی میں
دن کو روزہ رکھا ہوا ہے، اپنے نفس کو قابو کیا ہوا ہے، لگام ڈالی ہوئی ہے، اور رات کی تنہائیوں میں رات کی گھڑیوں میں اٹھ کے یہ روتا بھی ہو۔ نوجوانوں، تہجد کی عادت بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے۔ اگر کسی کو عادت نہ بھی ہو، رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ اس میں تہجد تو کم از کم قضا ہونی نہیں چاہیے۔ ویسے ہی بندہ اٹھتا ہے، اپنی عادت اپنا لیجئے، اٹھیے، مانگیے، صرف اپنے لیے نہیں۔ اپنے لیے مانگنا کوئی کمال نہیں ہے صرف کہ بندہ اپنے لیے مانگے اور اپنے بیٹوں کے لیے مانگتا رہے۔ مجھے کئی دوست احباب فون کر دیتے ہیں، کبھی کوئی سعودیہ سے، کوئی انگلینڈ سے، کوئی کہاں سے، کوئی کہتے ہیں جی میرے لیے دعا، فون بند کر دیتے ہیں۔ میں کبھی ہنس پڑتا ہوں، میں کہتا ہوں نے کہہ دیا، اب دل میں سوچتا ہوگا پتہ نہیں کریں گے یا نہیں کریں گے، لیکن میں اپنے اوپر ذمہ داری سمجھ لیتا ہوں۔ اور اس دن سے جس دن سے میں نے نبی کی یہ حدیث سنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن سے میں نے بخل نہیں کیا کبھی۔ سنا دوں آپ کو؟ جی آپ بھی بخل نہیں کریں گے پھر۔ فرمایا جب کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے، بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کے روتا ہے، اور کسی کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے، کوئی رات کے تہجد میں ماں باپ کو یاد کر رہا ہے، کوئی رات کی گھڑیوں میں دوستوں کو، کوئی رات کی گھڑیوں میں رشتہ داروں کو، کوئی رات کی گھڑیوں میں سحری کے اوقات میں، افطاری کے اوقات میں پردیسیوں، مسافروں، پریشان حالوں کو بھی یاد کرتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ اللہ فلاں کو رحمت دے، اللہ فلاں کو فلاں چیز دے دے، فلاں کو جنت دے دے، فلاں کو سعادت دے دے، فلاں کو عمر میں برکت دے، صحت میں برکت دے۔ تو نبی کریم نے فرمایا جب یہ بندہ پیٹھ پیچھے کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس وقت کہتا ہے، یہ دعا کرتا ہے، فرشتہ کہتا ہے آمین وَلَكَ مِثْلُهُ۔ آمین بھی کہتا ہے کہ اللہ تیری دعا قبول کرے، اور ساتھ کیا کہتا ہے؟ وَلَكَ مِثْلُهُ، جس طرح تو اس کے لیے مانگ رہا ہے اس طرح اللہ تجھے بھی دے۔ تو بخل کیسے رہے گا؟ میں تو کہتا ہوں ہری پور والوں، جب آپ دعا کرو گے، آپ کی دعا قبول ہو یا نہ ہو، لیکن اس وقت معصوم فرشتہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے، اس کی دعا تو آپ کے حق میں ضرور قبول ہوگی۔ تو پھر کسی کو دعاؤں میں یاد کرنے میں بخل نہیں کرنا چاہیے۔ پھر دعا کیجئے اپنے لیے بھی، اپنے اس حسین اور خداداد ملک پاکستان کے لیے بھی دعا کیجئے، عالم اسلام کے تمام ممالک کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ ان کو اتفاق دے، اتحاد دے۔ مسلمانوں کی حالت زار کے لیے بھی دعا کیجئے۔ آپ تو مساجد میں آتے ہیں، کئی ایسے ممالک ہیں جہاں کے مسلمان ترس چکے ہیں، اذان کی آواز نہیں سن رہے ہیں، جہاں کے مسلمان مسجد کا دروازہ دیکھنے کے لیے ترس گئے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں مسجد میں اگر جا کے دیکھتے ہیں تو قرآن کے اوپر لکھا ہوتا ہے مجھے ہاتھ نہ لگائیے، چٹ لگائی ہوئی قرآن کے ساتھ کہ مجھے ہاتھ نہ لگائیے، کرونا لگ جائے گا۔ میرے دوستو دعا کیجئے اللہ اس امتحان سے امت کو باہر نکال دے، اپنے کرم سے اللہ بچائے۔ جب میں دیکھتا ہوں کہ تاریخ میں اتنا بڑا ایک المیہ نہیں ہوا جو اس دور میں ہو رہا ہے پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے، اللہ کے گھروں کے ساتھ، بیت اللہ، مسجد نبوی اور باقی مساجد میں جو مسلمانوں کے اوپر پریشانی ہے،
اتنی پریشانی کبھی کسی دور میں نہیں آئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ہم لوگ ٹس سے مس، پرواہ بھی نہیں ہے کسی کو۔ مجھے ایک بندہ کہتا ہے مولانا صاحب کوئی کرونا شرونا نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی آپ کا دماغ خراب ہے، کرونا نہ ہو لیکن اس کی وجہ سے جو پریشانی بنی ہوئی ہے یہ تھوڑا ہے کرونا۔ یہ جو دنیا پہ ایک مصیبت آئی ہوئی ہے، کیا کہاں کس باغ میں آپ گھوم رہے ہیں؟ کیا اب بھی مسلمان نہیں جاگے گا؟ میں کہتا ہوں مسلمانوں احتیاطی تدابیر اپنائیے، کیجئے، لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ مسلمان ایک ذات کو بھی مانتا ہے جسے اللہ کہا جاتا ہے، اس ذات کو بھی مسلمان مانتے ہیں، تو وہاں سے التجا بھی تو کیجئے کہ آپ کو پتہ ہے دافع البلاء والوباء کون ہے، بلائیں ٹالنے والا کون ہے، صحت اور بیماری کس میں ہے، تو پھر مالک سے التجا کیجئے۔ ان رمضان کی ان گھڑیوں میں اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔